الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناچیز کے لیے یہ اعزاز تھا کہ چوتھی 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس مولانا رومی اور حضرت سلطان باہو پریچرز آف ہیومن فرینڈشپ، پیس، ٹالرنس اینڈ کو ایگزسٹنس ان دا ورلڈ، اس کے دوسرے ایکیڈیمک سیشن کی ناچیز نے صدارت کی، جس میں کہ بہت ہی جلیل القدر شخصیات تشریف فرما تھیں، جن کے سامنے صرف لفظاً کلاماً نہیں بلکہ حقیقتاً وہ میری مثال ایسے ہی تھی کہ جیسے آفتابوں کے درمیان ایک ٹمٹماتا سا دیا ہو۔ لیکن یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے اس سیشن میں اپنی خوبصورت اور بہترین تحقیق کو پیش کیا۔ میں سب سے پہلے تمام موقر مقالہ نگاروں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کچھ تھوڑے سے صبح سے بیٹھے ہیں، اس کو سن رہے ہیں۔ میں چند باتیں عرض کرنے سے پہلے رومی کی ایک آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ رومی کے ساتھ رہتے تھے کونیا میں، اہل علم یقیناً جانتے ہیں، شیخ صدر الدین کونوی۔ تو ان دونوں کی ایک بزرگ سے عقیدت تھی، ان کا نام نجم الدین رازی تھا۔ تو وہ کبھی کبھی ان سے ملنے آ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ ان سے ملنے آئے اور یہ ان کے ساتھ خدمت میں رہے رات تک، اور صبح یہ حجرے میں تھے، یہ 2 تھے، رومی اور کونوی، اور تیسرے نجم الدین رازی۔ تو انہوں نے نجم الدین رازی کو کہا کہ فجر کی امامت آپ کروائیں۔ 2 مقتدی تھے اور ایک امام تھے نجم الدین رازی۔ تو وہ درویش تھے، ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا کہ انہوں نے پہلی رکعت پڑھائی اور اس میں بھی انہوں نے فاتحہ کے بعد سورہ پڑھی قل یا ایھا الکافرون۔ جب انہوں نے دوسری رکعت پڑھائی تو فاتحہ پڑھ کے نجم الدین رازی نے پھر یہی سورہ پڑھی قل یا ایھا الکافرون۔ تو شرن تو یا مناسب تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک سورہ پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں مختلف صورت ہو جو اس کے بعد آئی ہو اس تسلسل میں۔ تو جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا تو مولانا رومی نے برجستہ طور پہ صدر الدین کونوی کو کہا کہ پتہ ہے انہوں نے 2 بار کیوں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی کیوں پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک باری تیرے واسطے پڑھی ہے، دوئی باری میرے واسطے پڑھی ہے۔ تو رومی جو تھے ان میں حصے مزاح بھی بہت تھی۔ آپ اگر مثنوی شریف پڑھی ہے آپ نے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رومی سے اچھا طنز کوئی نہیں کر سکتا، رومی سے اچھا لطیفہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور رومی کو پڑھتے ہوئے کہیں آپ روتے ہیں، کہیں آپ وجد میں آ جاتے ہیں، کہیں آپ بے اختیار ہو جاتے ہیں، کہیں آپ اداس ہو جاتے ہیں، اور کہیں آپ ہنستے ہیں بیٹھ کے۔ وہ ایسی لطیف اور پر اثر باتیں بھی کرتے ہیں، اور یہ باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ محافل میں ہونا ضروری ہوتی ہیں، اگر نہ ہو تو پھر خشکی ختم نہیں ہوتی۔ میں مقالات کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر عظمیٰ زری نازیہ صاحبہ نے اپنا جو مقالہ پیش کیا اس میں انہوں نے سلاسل تصوف کا اور سلسلہ سروری قادری کا تعارف کروایا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے معروف، اس کو انہوں نے بیان کیا۔ میں اس میں صرف ایک چھوٹا سا یہ اضافہ کر دوں کہ یہ واقعہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طلب کے اس مرحلے کا ہے جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال مرشد کامل تلاش کیا، مجھے اہل کرامت ملے، اہل مقامت ملے، مگر نہ میں کرامت سے سیر ہوا نہ میں مقام اور درجوں سے سیر ہوا۔ میں جس کی تلاش میں تھا وہ مجھے صاحب استقامت چاہیے تھا، اس لیے آپ نے
تمام طالبان مولا کو یہ نصیحت کی کہ جو مرشد کا معیار ہے وہ کرامت نہیں ہے اور وہ مقامت بھی نہیں ہے بلکہ وہ استقامت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عام ایمان کے آدمی کے لیے کرامت امتحان ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرامت نیری رحمت نہیں ہوتی، کرامت نیری رحمت نہیں ہوتی، کرامت امتحان بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے شخص کو مرشد مانیں، یعنی جو ہماری اسلامی تصوف کی روایت ہے، آپ ایسے شخص کو مرشد مانیں جو مطابعت شریعت کا پابند ہو، اور اگر کرامت کا ظہور کسی استدراجی قوت سے ہوا ہے، یعنی کسی سفلی قوت سے ہوا ہے، جیسے جادو کی دنیا ہے، جیسے یہ کالے علوم ہیں، شیطانی علوم ہیں، ان کے ذریعے بھی تو انہونی چیز ہو سکتی ہے۔ اگر ان کے ذریعے کوئی انہونی چیز ہوئی ہے تو کیا پھر آپ اس کو دیکھ کے مرشد مانیں گے اور اس کی مطابعت کریں گے؟ تو آپ ظاہر شیطانی علوم میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس لیے کرامت معیار مرشد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہی انہوں نے خوبصورت انداز میں دیگر کتب کا انہوں نے ذکر کیا اور ان کا انہوں نے تعارف کروایا، اور اختتام پہ اپنی بہترین نظم پیش کی، تیرا دیدار بھی مجھ کو جمال ہو بنا دے گا۔ بہت ساری داد اس کے لیے آپ رکھ صاحبہ۔ ڈاکٹر اشوک کمار صاحب نے اپنی گفتگو، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور انہوں نے ٹرائینگل پیش کیا، رومی، باہو اور بھٹائی، کونیا، جھنگ اور بھٹ شاہ، ان تینوں میں کیا تعلق ہے، اس چیز کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اور یہ بات مجھے اپنے خاندان کی روایت یاد آ گئی جب ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ 3 کتابیں ہوتی تھیں، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ساتھ قرآن، مثنوی اور اپنے جد امجد کا کلام۔ ہم نے بھی اپنے گھر میں جو تربیت پائی وہ روایتی، جو اس فارمل ایجوکیشن سے پہلے، وہ یہی تھی کہ قرآن کریم ہمیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا گیا اردو میں، اور اس کے ساتھ مثنوی، مولانا رومی کے بارے میں بتایا گیا، اور بزرگان دین خاص کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت سلطان باہو کی کتب ہمیں پڑھائی گئیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بزرگوں کا طریقہ سارا یہی تھا۔ ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب نے بھی اسی کے اوپر بات کی کہ شاید لوگ اتنی زیادہ فارمل نہیں تھے، وہ ہو سکتے ہے بخاری، مسلم یا ان کی درجہ بندی کے بارے میں بھی آگاہ نہ ہوں، حدیث صحیح یا حسن یا ضعیف ان اصطلاحات سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں واقف نہ ہوں، حالانکہ عملاً صوفیات تھے، لیکن ان کے جو طالبین تھے، یہ سالکین تھے، شاید وہ پوری طرح آگاہ نہ ہوں، لیکن اس کے ایسنس کو وہ لوگ جانتے تھے۔ اور ایک بات جو انہوں نے پیش فرمائی شاہ عبداللطیف کے کلام سے کہ گہری نیند سے اٹھ، غفلت سے اٹھ، غفلت سے بیدار ہو، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سسی پنو کے داستان کا ذکر کیا۔ میں ایک بزرگ تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی سسی پنو کی داستان کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ پوری داستان جس نے تراشی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جس نے سسی پنو کی داستان تراشی ہے، جس نے لکھی ہے، اس سے کبھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم پوری داستان پہ غور کرو تو پوری داستان میں ایک چیز کے اوپر سب سے زیادہ ایمفسس ہے، اور وہ ایمفسس اس بات کے اوپر ہے کہ اے سسی، اگر تو نے پنو کو پانا ہے تو سوتی مت رہ جانا۔ پوری داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سسی، تو نے اگر پنو کو پانا ہے تو سوتی مت رہ جانا۔ کہتے ہیں فجر کی اذان سنی ہے؟ میں نے کہا جی سنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فجر کی اذان میں نہیں سنتے الصلاۃ خیر من النوم۔ تو کہتے ہیں کہ پنو کی اور سسی کی ساری داستان کا خلاصہ عربی کا یہ ایک جملہ ہے جو اذان میں گونجتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔
اور لیکن ڈاکٹر اشوک کمار صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کے بعد جو سسی کی جو ڈیڈیکیشن انہوں نے بیان کی ہے کہ میں پاؤں کے بال چلوں گی، نہیں تو ٹخنوں کے بال چلوں گی، نہیں تو گھٹنوں کے بال چلوں گی، نہیں تو کمر کے بال رینگوں گی، نہیں تو سینے کے زور پہ چلوں گی، کچھ بھی نہ ہوا تو آنکھیں تو ہیں، آنکھوں کے بل میں چلوں گی. تو یہ اس سفر کے اندر اس کی ڈیڈیکیشن ہے. اور مجھے یہ سن کے جو ہے وہ ایک ایسی یہ چیز ہے کہ وہ کسی جگہ سرنڈر نہیں کرتا، کسی جگہ ہار نہیں مانتا کہ خواہ اس میں جان بھی چلی جائے. اب میں اس میں طویل بات نہیں کرتا، صرف اتنی آپ کو کہہ دوں. آپ منطق و تیر پڑھ لیں فرید الدین عطار کی. منطق و تیر کا سارا خلاصہ ہی یہ ہے، اور جو ٹپیکل عطار ہے، جہاں جملہ آتے ہی میں مسکراتا ہوں کہ یہ ٹپیکل عطار بول رہا ہے، اور وہ ہمیشہ ہر ایسی جگہ پہ پہنچ کے عطار کہتا ہے سر دیے بغیر بات نہیں بنتی. جب تک تو جان قربان نہیں کرتا جانان کو نہیں پا سکتا. وہ حافظ نے کہا ہے نا کہ حافظ صبور باش کہ در راہ عاشقی، ہر کس کے جان نہ داد بجانا نمی رسد. کہ حافظ صبر اختیار کر کہ عاشقی کی راہ میں جو جان سے نہیں گزرتا وہ جانان کو نہیں پا سکتا، جو جان نہیں دیتا وہ محبوب کو نہیں پا سکتا. حضرت سلطان باہو کے یہاں بھی آپ دیکھیں ابیات کے اندر ساری بات ہی سر کی ہے. ساری میں قربان تنا تو باہو جنا بخشیا خون دل برنو ہوں، صادق دین تنا دا باہو جو سر قربانی کر دے. تو جو عشق کا سفر ہے یہ تو بات ہی یہیں سے شروع کرتا ہے. اس کے بعد عزت مآب جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب نے بہت ہی خوبصورت فی البدی جاندار گفتگو فرمائی، اور آپ نے جو آغاز کیا وہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے تھا کہ ایک وقت تھا جب تصوف تھا مگر اس کو تصوف نہیں کہا جاتا تھا. اب اسے تصوف کہا جاتا ہے مگر وہ حقیقت تصوف موجود نہیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کو ریفرنس دیا کانٹمپریری ٹائمز میں کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ 5ویں صدی ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی. رسالہ کشیریہ کا مقدمہ پڑھیں. رسالہ کشیریہ کا مقدمہ سارا یہی ہے، یعنی جہاں سے امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز کیا، انہوں نے آغاز ہی یہی کیا ہے کہ بنام تصوف جو فراڈ ہو رہا ہے، بنام تصوف جو جعلی چیزیں بک رہی ہیں، جو جعلی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مجھے یہ تحریک ہوئی کہ لوگوں کے سامنے اہل حق کا منہج واضح کیا جائے. تو اس کے لیے میں نے رسالہ کشیریہ لکھا، اور امام غزالی سے بھی پہلے رسالہ کشیریہ لکھا گیا. تو اگر اس وقت تصوف کی یہ حالت تھی تو آج جو بنام تصوف جو مارا ماری ہے اور جو نفس نفسی ہے، یہ ہمیں ایک دعوت فکر دیتی ہے. اور اس سے ہمیں جو مثبت سبق اخذ کرنا چاہیے وہ مثبت سبق یہ ہے کہ اگر داتا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اہل حق کی تلاش مشکل ہو گئی ہے اور تصوف نام کا رہ گیا ہے، لیکن داتا صاحب سے بڑا ولی کون تھا؟ جس زمانے میں وہ لکھ رہے ہیں وہ خود تھے نا. جس زمانے میں امام قشیری یہ لکھ رہے ہیں، امام قشیری کی اپنی شخصیت کو دیکھ لیں. اور اس کے بعد جتنی اولیاء اللہ کی صالحین کی جماعت آئی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آئے، خود امام غزالی آئے، امام احمد کبیر الرفاعی آئے، شیخ عمر شہاب الدین سہروردی آئے، امام احمد البدوی آئے، اسی طرح امام عبد الرحمن دسوقی آئے، دیگر مختلف سلاسل کے اکابر جید بزرگان تشریف لاتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں باطل پھیل رہا ہوتا ہے اہل حق مطلقاً ختم نہیں ہو جاتے، اہل حق موجود ہوتے ہیں. ہاں ان کی تلاش کرنا ایک معمہ بن جاتا ہے کہ اہل حق کو کیسے تلاش کریں، ان کی شناخت کیسے کریں. خارج اور داخل کے علم کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ہی انہوں نے شاعروں والا کام کیا. تقریر کے اندر شاعر یہی کرتا ہے کہ مشکل فلسفیانہ موضوعات کو آسان مصرے میں ڈال دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو داخل اور خارج کی بات کی وہ اتنی آسان ہے نہیں جتنی آسانی سے ڈاکٹر صاحب نے اپنے ہنر، اپنی فصاحت اور بلاغت سے فرما دی ہے
کہ جو خارج کا علم ہے یہ شک اور شبہ پیدا کر رہا ہے، اور جو داخل کا علم ہے وہ یقین پیدا کرتا ہے۔ آپ اقبال کے خطبات پڑھ لیں، اسرار و رموز پڑھ لیں، جاوید نامہ پڑھ لیں، پیام مشرق پڑھ لیں، عقل اور عشق کا اقبال کا سارا مقدمہ ہی اسی بات کے اوپر کھڑا ہے کہ آپ جو ہیں وہ خارج سے داخل کی طرف جائیں اور داخل کو بالکل ترک نہ کریں۔ اور جو رومی کی ہے مستوی مانوی یعنی اس کا نام تو مستوی نہیں ہے، یہ تو اس کی صنف ہے مستوی منطق الطیر، مستوی بوستان، کوئی بھی اور مستوی آپ کہہ سکتے ہیں، مستوی صنف ہے، مستوی نام نہیں ہے کتاب کا۔ کتاب کا نام مانوی ہے، اور مانوی اس لیے ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، لفظ ظاہر ہوتا ہے، معنی باطن ہوتا ہے، لفظ خارج میں موجود ہوتا ہے، معنی داخل کے اندر موجود ہوتا ہے، اور مانوی کا ایک اطلاق جو ہے وہ روحانی امور کے اوپر بھی کیا جاتا ہے کہ ایسی مصنوی جو آپ کو آپ کے خارج سے آپ کے داخل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو رومی کا بھی جو سارا مقدمہ ہے اس کے اندر وہ یہی ہے، اور یہی عشق کا اور عقل کا سارا مقدمہ ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، میں آخری جملہ ڈاکٹر صاحب کے اس خوبصورت گفتگو کو اگر سمیٹ سکوں، ڈاکٹر صاحب کا عشق کا، مرشد کا، داخل اور خارج کا جتنا کمپیریزن تھا، اس سارے کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ آپ عقل پسند بنیں، عقل پرست نہ بنیں۔ عقل بری چیز نہیں ہے بشرطے کہ عقل کو پسند کیا جائے۔ عقل بری چیز تب بنتی ہے جب عقل کو معبود بنا کے پرستش کی جاتی ہے اس کی، اور عقل کو ہی ہر چیز سے ماوراء سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہاں سے عقل کی وہ جو منفیت ہے وہ اپنا اثر کرنا شروع کرتی ہے۔ ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب نے اپنی جو اوپننگ ان کی شارٹ تھی وہی بڑی خوبصورت تھی کہ جوانی جنون کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور جو اپنی جوانی میں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم نیشود پرہیزگار۔ اور دوسری بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ بڑائی بری چیز نہیں ہوتی بشرطے کہ بڑائی حق کے چرچے کے لیے ہو، حق کے غلبے کے لیے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سامنے جو اشعار فرمائے تھے، کیا خوبصورت ان کا اظہار ہے۔ اور اس لیے جب حق کو باطل کا معرکہ ہو تو وہاں اپنا آپ بتانا ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک محاورہ پیش کیا خواجہ صاحب کا، عید کڈاں کہ یار ملے جڈاں، کہ یار ملے کڈاں کہ میں مرے جڈاں۔ خواجہ صاحب کا ہی ایک دوسرا محاورہ ہے جو انہوں نے نواب بہاولپور کو لکھا تھا کہ زیر تھی زبر نہ تھی متاں پیش پوی۔ اعراب کو اس سے بہتر کسی نے عاجزی کے درس کے لیے نہیں برتا آج تک پورے ادبیات کی تاریخ میں، کہ زیر تھی، زیر نیچے لگائی جاتی ہے، زبر نہ تھی یعنی اتنا نہ چڑھ کھڑو، متاں پیش پوی، پیش حاضری کو کہتے ہیں، اس کے روبرو مالک کے بے نیاز کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور ڈاکٹر حمید اشرف ہمدانی صاحب کی جو گفتگو تھی، جسے ہم ٹریڈیشنلسٹ اپروچ کہتے ہیں، جو ظاہر ہے امام جنید کا مسلک ہے، امام جنید بغدادی کا، اس سے بہتر تصوف کی، حضرت سلطان باہو کے جملے کی کہ اللہ بس ما سوی اللہ بس، اس کی، اور مولانا رومی کی تعلیمات کی، اس سے بہتر کوئی تشریح نہیں کی جا سکتی جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے۔ پہلے حصے میں آپ نے فرمایا 3 چیزیں، ایک توحید، اخلاص اور للہیت، یہ ایسنس ہے، یہ ایسنس ہے۔ اس کے بعد اس جملہ کہ اللہ بس ما سوی اللہ بس، اس کے بارے میں آپ نے 2 چیزیں بیان کی، توحید اور ہر عمل کا رضائے الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہونا۔ اس کے بعد جن چیزوں کو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، اس میں سے جو چیزیں اور مجموعی طور پہ جو آپ کی تعلیمات سے جو چیزیں اخذ ہوتی ہیں، ان میں وحدت انسانی کا تصور اسی سے پیدا ہوتا ہے، مساوات انسانی کا تصور اسی سے پیدا ہوتا ہے، شرف انسانی اور تکریم بنی آدم کا تصور
اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور نفع بخش انسان کے لیے ہونے کا تصور بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، خیر خواہی کا تصور اس سے پیدا ہوتا ہے، احساس ذمہ داری اور اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کا تصور وہ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، اور دین اور دنیا کی وحدت کا تصور اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اقبال نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے یہ کہا تھا کہ از کلید دین در دنیا کو شاد، کہ حضور نے دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا، تو اس لیے اگر دنیا نہیں ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے راضی حال کے اندر بیٹھ کے؟ بھئی یہ تو دنیا ہے، دنیا ہے نا، تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے فرائض دینی تو ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارے فرائض دنیاوی کے اندر بھی شامل ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انسانی معاشرے میں مروت اور محبت اور عدل اور انصاف، اور آخر میں جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا وہ میرا خیال ہے کہ ساری ان تمام سیشنز کا بہترین خلاصہ ہے کہ وحدت الہی پر یقین کامل کے بغیر اور وحدت بنی آدم پر یقین کامل کے بغیر صحیح عدل بھی قائم نہیں کیا جا سکتا اور صحیح مساوات کا قیام بھی نہیں عمل میں لایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بہترین مقالہ نگاروں کی نگارشات کو اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ میں اگر پنجاب یونیورسٹی آنریبل وائس چانسلر صاحب کا، ایڈمنسٹریشن کا، فیکلٹی کا آخر میں شکریہ ادا نہ کروں۔ میں دلی طور پہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ اورینٹل کالج کا، پرشین ڈپارٹمنٹ کا، اور بطور خاص پرو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی عزت مآب ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب کا۔ اور یقین جانیں کہ یہ انہی کی کاوش ہے کہ یہ چوتھی حضرت سلطان باہو اور مولانا رومی امن، سلامتی اور پیار محبت کی کانفرنس یہاں پہ انعقاد پذیر ہوئی۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی اس میں ذاتی کاوش، ذاتی دلچسپی نہ ہوتی تو اس کا انعقاد ممکن نہیں تھا۔ یہ جو کہکشاں سجی ہے اس کے صحرا جو ہے وہ ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب کے سر ہے۔ میں آپ کا بہت مشکور بھی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب شاید تشریف رکھتے تھے، پروفیسر معین نظامی صاحب نے بھی یہ بات فرمائی کہ کبھی کبھی یہاں پہ یعنی جرنلی پاکستان کے اندر اتنی مفقود تھی ایکیڈیمک لیول پہ صوفیاء کی تعلیمات کے بارے میں ڈسکشن کہ لوگوں سے جس طرح غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ایسے کبھی کبھی صوفیاء کا نام یا ان کی تعلیم سرزد ہو جاتی تھی۔ لیکن اب ایک لوگوں کی اس جانب توجہ ہوئی کہ یہ اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا اثاثہ، اتنی ارک ریزی صدیوں کی ہمارے پاس موجود ہے، اور اتنے بڑے نتائج، اتنی بڑی تحقیقات، اتنے اعلیٰ تجربات ہوئے پڑے ہیں، اور ہم ان سے استفادہ نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو یہ کانفرنس ہے پنجاب یونیورسٹی کی، یہ اس وقت لاہور میں جو چند بڑی ادبی اس طرح کی علمی فکری محافل ہوتی ہیں، یہ ان میں سر فہرست ہے، اور یہ ایک پنجاب یونیورسٹی کا بھی یہ ایک ٹریڈ مارک ہے، اور بطور ایک ادارے کے، مسلم انسٹیٹیوٹ کے، ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی اس کام میں اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ اور اس سال اس میں ایک اضافہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا ہے، اور میں اس کے لیے ڈاکٹر علی اصغر زیدی صاحب جو وائس چانسلر ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تمام آنریبل اسپیکرز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آنریبل ماڈریٹر کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت احسن انداز میں آج کی اس کارروائی کو انہوں نے مینج کیا، اور آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑے صبر سے، تحمل سے، امن سے، برداشت سے، جتنے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، آپ میں بشر دوستی بھی ہے، آپ میں ہمزیستی بھی ہے، آپ میں صلح اور آشتی بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں اگر یہاں نہ ہوتیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی محبت سے یہ پیغام نہ سنتے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں،
میں آپ سب کا دلی طور پہ بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آج کے شام کے سیشن میں بھی آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے بھی اور یہ انویٹیشن کے اندر بھی یہ پیغام موجود ہے، آپ وہاں پہ ضرور تشریف لے کے آئیں، اور انشاءاللہ کل بھی کانفرنس بر وقت اسی صورت میں سٹارٹ ہو سکتی ہے کہ آپ بر وقت تشریف لے کے آئیں۔ بہت شکریہ۔